دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا اتنا دردناک واقعہ ہے جس کی شدت آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں اور چاہنے والوں کو بے دردی سے شہید کر دینا ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے کنبے کو کربلا کی تپتی زمین پر شہید کرنے والوں کا انجام بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ جنہوں نے محض اقتدار کی خاطر ظلم کا بازار گرم کیا تھا، انہیں وہ نہ مل سکا اور وہ محض چند سالوں بعد اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد مختار سقفی نے قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ کو چون چون کر بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ مختار سقفی سن 1 ہجری میں طائف میں پیدا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ چلا آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بصرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ سن 60 ہجری کے آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے پاداش میں ابن زیاد نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اس وقت مختار سقفی ابن زیاد کی قید میں تھا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ اہل بیت سے خاص محبت تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے کنبے کے شہادت کے بارے میں اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنا لیا کہ وہ قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ سے انتقام لے گا۔ تقریباً تمام کے تمام قاتلین کو اس نے قتل کروا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے چند قاتلوں کے نام اور انجام آپ تک پہنچائیں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، شمر بن ذیلجوشن۔ دوستو، شمر نے میدان کربلا میں کند شمشیر کی 12 ضربوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا تھا۔ کربلا کا احوال بتلاتا ہے کہ عین موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے تبدیل کر دی تھی۔ انہوں نے ابن زیاد کے فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد کو اپنی شرائط سے آگاہ کیا۔ 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد پر جانے دو تاکہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر شہادت کا جام پی سکوں۔ نمبر 3، یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے معاملہ طے کر لوں۔ یہ شرائط سننے کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے شرائط سے آگاہ کیا۔ یہ شرائط ابن زیاد نے قبول کر لی اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بڑا خوش ہوا کہ میری جان چھٹ گئی، اب یہ یزید اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ملعون شمر بیٹھا ہوا تھا۔ شمر نے عین اس وقت مخالفت کی جب مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہونے والی تھی۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے کہ جب سے مدینہ کے گورنر ہاؤس سے نکلا ہے یزید کی حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اگر آج یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابن زیاد شمر کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کمبخت کو ہزاروں فوج کا سپہ سالار بنا کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کے لیے بھیجتا ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا میں شمر کا اہم کردار تھا۔ جب مختار سقفی چن چن کر قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ کو عبرت کا نشانہ بنا رہا تھا تو شمر نے کوفہ سے راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت جانی، مگر پکڑا گیا۔ اس کو عبداللہ کامل نے پکڑا اور مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے قتل کا حکم دیا تو عبداللہ نے التماس کی کہ شمر کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ عبداللہ نے زیتون کی تیل سے بھری ہوئی ایک بڑی دیگ آگ پر رکھوائی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس میں شمر کو ڈال دیا۔ جب وہ نیم مردہ ہو گیا تو اسے نکال کر اس کے ناخن اکھاڑ دیے، پھر اس کی کھال کھینچ دی اور رگیں کاٹ دی، پھر اس کی زبان کھینچی گئی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس کا سر کاٹ کر جامع مسجد کے سامنے لٹکا دیا اور جسم کو آگ میں جلا دیا۔ دوستو، یہ حال تھا شمر بن ذیلجوشن کا جس کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں اہم کردار تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا۔ اسی کے حکم سے مسلم بن عقیل اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سن 66 یا 67 ہجری میں مختار کے لشکر اور ابن زیاد کے لشکر میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ابن زیاد کو بری طرح سے شکست ہوئی اور ابراہیم بن اشتر نے اسے قتل کیا۔ ابراہیم بن اشتر نے ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ بعد ازاں اسے نظر آتش کیا گیا۔ پھر ابراہیم نے اس کا سر مختار کے سامنے بھجوا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ اٹھا اور اس کے منہ پر جوتے سے لاتے ماری، پھر جوتا اتار کر غلام کو دے دیا اور کہا کہ اسے پاک کرو کیونکہ میں نے اسے ایک نجس کافر کے منہ کے ساتھ چھوا ہے۔
پھر حکم دیا کہ ابن زیاد کے سر کو وہاں رکھا جائے جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا تو ایک باریک سانپ آیا جو اس کے منہ میں داخل ہو گیا اور ناک کے سوراخ سے نکل گیا، پھر ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا۔ اس نے کئی بار ایسا ہی کیا۔ جب سر سولی پر لٹکا ہوا تھا تو پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ نمبر 3، عمر بن سعد۔ عمر بن سعد واقع کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے مخالف لشکر کا سپہ سالار تھا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں اس کا بھی اہم کردار تھا۔ مختار نے عمر کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا۔ جب اس نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے مجلس میں کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل کو قتل کروں گا جس کا قتل زمین و آسمان اور اس میں رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ مجلس میں بیٹھا ایک شخص مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کیا۔ دوسرے دن عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر جن کا نام کیسان تھا خفیہ طور پر عمر بن سعد کے گھر بھیجا اور کہا اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لاؤ۔ کیسان عمر بن سعد کے گھر جاتا ہے اور اس کا سر جسم سے جدا کر کے مختار کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اور اب اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا واقعتاً تیرے لیے زندگی فائدہ مند نہیں، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ قتل امام حسین رضی اللہ عنہ میں شریک تھا۔ اس کے بعد مختار نے کہا عمر بن سعد کا سر حسین رضی اللہ عنہ کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، مختار نے تقریباً ہر اس شخص کو عبرت کا نشانہ بنایا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ سے تھا۔ یہ اہل بیت کا دیوانہ تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے میں بڑا سخت واقع ہوا تھا۔ مختار نے 18 مہینوں میں قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ میں سے 18,000 لوگوں کو قتل کیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے وہ سب دنیا میں ہی خدائی انتقام کی لپیٹ میں آئے۔ ان میں سے کچھ قتل ہوئے، کچھ بینائی سے محروم ہوئے، کچھ کے چہرے سیاہ ہو گئے اور کچھ تھوڑی ہی مدت میں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ سے خدائی انتقام کے بارے میں جو روایت وارد ہوئی ہے وہ اکثر صحیح ہیں۔ جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک رہے ان میں سے شاید ہی کوئی دنیاوی زندگی میں آفت و مصیبت سے بچا ہو۔ ان میں سے ہر شخص دنیا ہی میں کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہوئے اور اکثر تو پاگل ہو گئے۔ صدیق کا بیان ہے کہ میں کربلا میں ایک شخص کے یہاں مہمان تھا۔ مجلس میں یہ بات چل پڑی کہ جس نے قتل امام حسین رضی اللہ عنہ میں اعانت کی موت سے پہلے ہی مصیبت میں گرفتار ہوا اور بدترین موت مرا۔ میزبان نے کہا بالکل غلط ہے، میں بھی شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ شخص رات کے آخر حصے میں چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا۔ چراغ درست کر رہا تھا کہ آگ نے اسے پکڑ لیا۔ آگ چلاتے ہوئے دریائے فرات میں چھلانگ لگا دی، لیکن آگ دریا میں بھی نہ بجھی، آخر مر گیا۔ صدیق کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسا کہ کوئی کوئلہ ہے۔ شہادت سے 3 دن پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب پر پانی بند کرنے کا حکم جاری ہوا۔ عبداللہ بن ابی حسین آیا اور بڑی سرمستی سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا واللہ تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھے گا حتیٰ کہ پیاسا مرے گا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اسے پیاسا مار اور اسے کبھی نہ بخشنا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ بندہ بیمار ہو گیا، میں عیادت کے لیے گیا۔ قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیے جاتا تھا پھر قے کر دیتا تھا، پھر پینے لگتا تھا، پیٹ بھر جاتا تھا لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی۔ یہی اس کا حال رہا یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اس کو دیکھا گیا کہ اس کا منہ کوئلے کی طرح کالا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوبصورت آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے
तब से जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो दो आदमी मेरे बाजू पकड़ते हैं और मुझे दहकती हुई आग में ले जाते हैं और उसमें डाल देते हैं, जो मुझे बुरी तरह से झुलसा कर रख देती है। इसी हालत में चंद रोज़ के बाद वो मर गया। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।